روزہ نہ رکھنے پر 2 ماہ قید، اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو 1 ماہ قید، آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ کیسا قانون جلد باز جلد گرفتار کر کے 2 مہینے جیل گزارنا ہوگا۔ جو بندہ تراویح نہ پڑھے ان قانون ہے یہ؟ آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ قانون چل رہا ہے اور لاگو ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا 2 ماہ کے لیے وہ اس کو جیل میں داخل کر دیتے ہیں، اور جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو جو سینا اپنا وہ حوالات پہ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دن قبل کی بات، ایک بندے نے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، میں نے اس سے اس کا حال چال پوچھا، خیریت معلوم کی، اور پوچھا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہتا ہے میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ میں نے کہا اچھا افغانستان میں رہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بتائیے وہاں کی صورتحال کیسی ہے؟ طالبان کی حکومت ہے، مولویوں کی حکومت ہے، وہاں پر کیا چینجنگ گئی، کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں 40 سال پاکستان میں رہا، اور پاکستان میں رہنے کے بعد میں یہاں سے حکومت نے نکالا، افغانستان چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہاں کی حکومت بڑا اچھا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، جو کما نہیں سکتا اس کو حکومت وظیفہ دیتا ہے، جو معذور حکومت اس کو وظیفہ دیتا ہے، وہاں لوگ مانگتا نہیں ہے، وہ حکومت خود ان کے گھر جا کر دیتا ہے، دیکھتا ہے مستحق ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، معذور ہے، اس کو خود جا کر دیتا ہے، ہر چیز حکومت پورا کرتا ہے اس کا۔ میں نے کہا اور بتائیے؟ کہتا ہے مولانا صاحب اگر کوئی یہاں پر روزہ نہیں رکھتا اس کو 2 ماہ جیل جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بڑا اچھا قانون ہے بھائی، ہونا بھی چاہیے۔ وہ روزے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے تیاری کرنا شروع کر دی، آج لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تراویح نہیں پڑھتا، آج پاکستان میں لوگ تراویح کو نفل سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی نفل تراویح نفل نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اس کو 1 ماہ قید جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا قانون ہے۔ میں نے کہا پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کنٹری میں ہونا چاہیے ایسے۔ کیوں نماز چھوڑ رہے ہو؟ کیوں جو سینا تمہیں یہ کام کر؟ دیکھو اسلام کہتا ہے تم بچے پر جب 7 سال کا ہو کہو، جب 10 سال کو سختی کرو اس پر۔ تو یہ قانون ہے۔ آپ بتائیے کمنٹس کے اندر ایسے قانون پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔